سبق آموز تحریر۔ جب یہ سیڑھیاں ذرا خستہ اور پرانی ہو گئیں تو لوگوں نے لفٹ سے آنا جانا شروع کر دیا۔ ان سیڑھیوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ صفائی کرنے والوں نے اس جگہ کی صفائی کرنی چھوڑ دی۔ آندھیوں کی مہربانی سے جگہ جگہ مٹی جمع ہو گئی۔ ایک دن بارش ہوئی اور اگلے چند دنوں میں یہاں خوبصورت پھول اگ آئے۔ چھوڑے جانے یا اکیلا رہ جانے کو نقصان نہ سمجھیں۔ اکثر اوقات یہی لمحے ایک نئی اور زیادہ حسین شروعات کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے بڑا فریب وہ وعدہ ہے جو کانوں میں سرگوشی بن کے اترتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ جملہ سن کر دل سکون پا لیتا ہے، جیسے اب تنہائی کبھی نہیں آئے گی۔ مگر وقت نے یہ سچ کر دکھایا کہ ہمیشہ صرف ایک لفظ ہے، حقیقت نہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور آخر میں رہ جاتی ہے تنہائی، خالی لمحے اور ٹوٹے وعدوں کی گونج۔ زندگی کا سچ بس اتنا ہے، انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ رابطے میں رہا کریں، لوگ اچانک مر جاتے ہیں۔ میرے لیے خاموشی کو چننا ہمیشہ ہی سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوا ہے۔ مجھے جب بھی لگا یہ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں، میں نے خاموشی اختیار کی، اور آج اسی خاموشی نے میرے دل کو راحت بخش دی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہر شخص میرے جواب کا مستحق ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غیر ضروری تفصیل، غیر ضروری اہمیت، غیر ضروری حق جتانا، یہ سب چیزیں آپ کی قدر کو بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم آخر تک ایک دوسرے کی قدر نہیں جانتے۔ ایک پھول وقت پر دینا بہت دیر ہو جانے پر اپنا سب کچھ دینے سے بہتر ہے۔ صحیح وقت پر ایک خوبصورت لفظ کہہ دینا احساسات ختم ہونے کے بعد ایک نظم لکھنے سے بہتر ہے۔ ضرورت پڑنے پر انسانی موقف اختیار کرنا دیر ہو جانے کے بعد تسلی دینے سے بہتر ہے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کسی مردہ ماتھے پر معافی کا بوسہ۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشوار و سفر ہو اور خود ہی شادی منزل۔ باطن محفوظ ہو تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ نوشین انجم کہتی ہیں کہ تعلق بنانے سے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل نہیں تو خود کو اور سامنے والے کو اذیت میں مبتلا نہ کیا کریں۔ ایک قدم پیچھے ہٹا لینا باقی عمر دل کے ٹکڑے سنبھالنے سے بہت بہتر ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تعلق بنانا آسان ہے، لیکن نبھانے کے لیے ہمت، اخلاص اور ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں تو بہتر ہے راستے الگ کر لیے جائیں۔ انسان کے خواب ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں، کیونکہ موت اچانک سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ چاہے 5 کروڑ کی گاڑی ہو یا 10 کروڑ کا مکان، حقیقت میں سب پیچھے چھوڑ جانا ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر قبر کی حقیقت بھول جاتے ہیں۔ موت نہ امیر کو چھوڑتی ہے نہ غریب کو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ غرور انسان کو رسوا کرتا ہے اور عاجزی ہی اصل دولت ہے۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے۔
کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا انسانوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ترک تعلق۔ بطور انسان ہمارے پاس جو اختیارات ہیں ان میں سے بدترین تعلق ترک تعلق ہے، اور بعض اوقات ان میں سے بہترین بھی ترک تعلق ہے۔ اکثر بہترین تک پہنچنے کے لیے آپ کو ذلیل لوگوں سے واسطہ اور ذلت آمیز دور سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ مایوس مت ہوں، برداشت کیجیے اور سفر مکمل کیجیے۔ ہر بار غلط فہمی ہونے پر اپنے الفاظ بطور صفائی پیش کر کے ضائع نہ کریں، کیونکہ برے دماغ اچھی نیت کو کبھی نہیں سمجھتے۔ جب انسان کے دن اچھے ہوتے ہیں تو اس کی خاموشی بھی دنیا پر اثر ڈالتی ہے، مگر جب وقت بگڑ جائے تو اس کی چیخیں بھی کوئی نہیں سنتا۔ زندگی کا اصول یہی ہے کہ الفاظ نہیں، حالات بولتے ہیں۔ لوگ سچائی یا جھوٹ کو نہیں دیکھتے، وہ صرف چمکتا ہوا نصیب دیکھتے ہیں۔ اس لیے غرور نہ کرو اچھے دنوں پر، اور نا امید نہ ہو برے وقت میں، کیونکہ قسمت بدلتے ہی سننے والے خود چل کر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے مسائل، آزمائشیں اور تھکن کے۔ آخر ہم انسان ہی تو ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں یہ سب چیزیں بڑھ جائیں تو احساس کرنے والے بھی راستہ بدل لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ میں نے ایک سمندری جہاز دیکھا۔ جب وہ ساحل سے دور ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ چلا گیا۔ میں نے سوچا دور ایک اور بندرگاہ ہوگی، وہاں یہی جہاز دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آ گیا۔ شاید اسی کا نام موت ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور نئی زندگی کی ابتدا۔ بس مختصر سا قیام ہے، پھر ہم سب یادیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ ہر بظاہر کامل شخص کے پیچھے بے شمار الجھنیں ہیں جسے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پرندے کو مچھلی سے محبت ہو جائے، مگر مشکل یہ ہے کہ دونوں ساتھ رہیں تو کیسے؟ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز کی چاہت کر بیٹھتے ہیں جو ان کے لیے بنی ہی نہیں ہوتی، پھر آخر میں ایک کو اڑ جانا ہوتا ہے اور دوسرے کو سمندر میں ڈوبنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر خوشی کے پیچھے ایک آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی دولت سے آزمایا جاتا ہے، کبھی غربت سے، کبھی رشتوں کی کمی سے، کبھی دل کے زخموں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سکون کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ یہ سمجھنے اور سنبھلنے کی جگہ ہے۔ یہاں جو صبر کرے، شکر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں۔ تعجب یہ نہیں کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔